سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ حکومت کے جو فائنینشل کرنچ تھا جس کی وجہ سے ہم پہ بھی بہت ٹیکسز لگے وہ سب ٹھیک ہو گیا ہے؟ جو سب اخباروں کے فرنٹ پیج پہ کبھی ایڈ چھاپ دیتے ہیں، آج آپ نے ہر اخبار کو 60 صفحے کا سپلیمنٹ دیا ہوا ہے، وہ دودھ اور شہد کی نہریں سر بہہ گئی ہیں یا وہ صرف آپ لوگوں کے لیے بہہ رہی ہیں اور باقی جو ہم سب ہیں ہمارے لیے ابھی بھی سختی کا وقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں جو کارکردگی ہے، جو کام کیے ہیں، وہ تو سوشل میڈیا بھی اس پہ بالکل بات کر رہا ہے اور وہ تشہیر وہاں پہ بھی ہے. اخباروں کے تھرو اگر رپورٹنگ ہو رہی ہے اور اچھے کاموں کے اوپر روشنی ڈالی جا رہی ہے، سر رپورٹنگ اور ایڈز میں فرق ہوتا ہے. جی میں تو ایڈز کی بات کر رہی ہوں سر، میں تو ایڈز کی بات کر رہی ہوں، میں ان سپلیمنٹس کی بات کر رہی ہوں، میں ان فرنٹ پیجز کی بات کر رہی ہوں جو آپ لوگوں نے پیسے دے کے پروبیبلی خریدے، مفت میں تو کسی نے نہیں آپ کو دیے. دیکھیں یہ ایک تو اٹس کنسرننگ پنجاب حکومت، فیڈریشن کا تو کنسرن اس سے ڈائریکٹلی نہیں ہے، لیکن میں یہ بات ضرور آپ کو کہوں گا. شہباز شریف صاحب کا بھی فرنٹ پیج چھاپا ہے، معاف کریے گا بٹ جسٹ ٹو ریمائنڈ یو، پورا ایک جو فرنٹ پیج تھا شہباز شریف صاحب کی اچیومنٹس پہ وہ بھی چھپا ہوا ہے. وہ بالکل چھپا ہوا ہے، میں آپ سے اختلاف نہیں کر رہا، میں لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اچھا کام ہوا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں بالکل آسٹریریٹی میجرز اسٹل ان پلیس ہیں اور بالکل ہم آسٹریریٹی میجرز کے ساتھ ہی کام لے رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب بالکل جو اپنی کچن ہے پی ایم ریزیڈنس کا وہ خود چلاتے ہیں، وہ 1 روپیہ بھی ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے نہیں آ رہا. اسی طرح جو وزراء ہیں وہ اوور اینڈ ابو کوئی تنخواہ نہیں لے رہے، کیبنٹ کے جو ممبرز ہیں وہ وہی تنخواہ لے رہے ہیں جو باقی ایم این ایز کو ملتی ہے یا ممبرز آف پارلیمنٹ کو ملتی ہے. سر ایم این ایز کی تنخواہ بھی آپ نے کتنی بڑھائی ہے پچھلے دنوں میں؟ باشمول پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس پہ ووٹ بھی دیا، اس میں سائن بھی کیے. یہ تو اکراس دا بورڈ ہوا نا، مطلب اس میں کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ نہیں سر، مطلب کہ وہ کیونکہ وہ آپ کے شریک ہیں اس جرم میں، if I may call it that، تو اس لیے ٹھیک ہو گیا. سر میں تو اس لیے پوچھوں گا، میرے تو ٹیکسز آپ کم نہیں کرتے، وہ آپ ہر سال بڑھاتے چلے جاتے ہیں. آپ کے بھی ٹیکسز کے حوالے سے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے، انڈیکیشن دے دی ہے کہ سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں ان میں کمی آئے گی. جو آئندہ آنے والا بجٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گی کہ اس میں بالکل ریلیف دیا جائے گا سیلریڈ کلاس کو. اور یہ سر آئی ہوپ اتنا ہو کہ میں بھی نا فرنٹ پیج کا ایڈ چھاپ سکوں. نہیں میں آپ کو لیکن ایڈز کے اوپر ہی اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں، ایک منٹ اگر مجھے دے دیں ایڈز کے اوپر، تو میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ ایڈز کے اوپر ہم سے پہلے بھی حکومتیں اپنے جو کام تھے ان کی بالکل تشہیر کرتی رہی ہیں، باشمول آن دا ویری ہائی مورل ہورس پی ٹی آئی والے جو آج اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آج یہ کر دیا ہے. تو بالکل ان کو بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنے دورہ حکومت میں بھی جس طرح کے ایڈ چلائے، ان کے وفاقی وزیر اطلاعات اس وقت جو ایڈز دیتے تھے یا جس طرح ایڈ دیتے تھے تو وہ سب کو پتہ ہے، زبان زدِ عام ہے پوری جرنلسٹک کمیونٹی میں یا میڈیا کی جو سوسائٹی ہے اس میں. تو ظاہری بات ہے یہ تمام تر معاملات بالکل صحیح سر. مطلب کہ بات یہ ہے کہ اب آپ مجھے جو آپ کی باتوں سے سمجھ آئے وہ یہ ہوا ہے کہ اگر ہم کسی کام پہ تنقید کرتے ہیں تو وہ تنقید کو اب آپ ڈیفلیکٹ کریں گے یا کاؤنٹر کریں گے یہ کہہ کے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ کیا. تیمور سلیم جھگڑا صاحب سر آپ نے کتنے ایڈ چھاپے ہیں؟ مجھے تو سر یہی سمجھا، جھگڑا صاحب سے بھی پوچھوں، وقت ذرا کم ہے. جھگڑا صاحب کتنے ایڈ چھاپے ہیں آپ لوگوں نے اور آپ کیوں بار بار ہنسے چلے جا رہے تھے جب بیرسٹر صاحب بات کر رہے تھے؟ اس لیے کہ شہباز شریف اپنا کچن چلاتا ہے. سر سب اپنا کچن خود چلاتے ہیں. But if you can't stand the heat in the kitchen. That was قاضی صاحب sir. He's gone now. تو مطلب شہباز شریف کی تو یا جو ہے کچن میں گیس نہیں ہے سر. تو گنڈا پور صاحب اپنا کچن خود چلاتے ہیں. چلے ہم آپ سے کے پی کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتائیں کہ کیا کے پی کا جو کچن ہے یا کے پی سی ایم ہاؤس کا کچن ہے وہ گنڈا پور صاحب خود چلاتے ہیں؟ میری آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ان ڈیپتھ بات نہیں ہوتی. تو سر گنڈا پور صاحب سے آپ کی ویسے کیسے بات ہو سکتی ہے ان ڈیپتھ؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ انہوں نے آپ خان صاحب کو آپ کنونس کر لیا کہ آپ کو کیبنٹ میں نہ آنے دیں. دیکھیں آپ جتنی بھی شرارت کرنے کی کوشش کریں گی
میں جو ہے وہ شرارت تو نہیں ہے, میں تو آپ سے I'm sure ان کے ایڈ دیکھیں, یہ ابھی خوش ہو رہے ہیں آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے ہیں. گنڈاپور صاحب کو بعد میں ڈسکس کر لیں. سر ویسے بیرسٹر صاحب بھی ہنسے تھے جب میں نے آپ گنڈاپور صاحب کی بات کی. لاسٹ ٹائم ان کے ساتھ انٹرویو ہوا تھا, ان کے پاس کوئی انسائڈ انفارمیشن تھی تو وہ ان سے پوچھ لیں. لیکن دیکھیں ان ایڈز پہ آتے ہیں, I'm sorry, یہ تیسری بار ہے. اور میں جو ہے ایکچولی اس لیے نہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, میں ڈان کی تعریف کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں ڈان از ون آف دی اونلی نیوز پیپرز جس نے نہ پہلے وہ جو 2 فل پیج اشتہارات تھے وہ بھی نہیں چھاپے. اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے آج سپلیمنٹ دیا, مجھے کسی نے کہا تھا کہ نہیں سر, ڈان کے تو ویسے بھی ایڈز بند کیے. اچھا بند کیے ہوئے. اچھا اس کے باوجود کہ دیکھیں, اور یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا, آپ کو پتا ہے کہ میں نے ڈان میں ایک آرٹیکل میرے خلاف چھپا تھا. نہیں سر, آپ لوگوں کی حکومت میں بھی ڈان, جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی نا تب بھی ڈان پہ بہت سختیاں تھی, تو ہر کوئی ناراض رہتا ہے. جو ہے میں چیلنج کرتا ہوں, کل آپ لے آئیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں کتنے ایڈز چھپے, اینوئل جو ہے وہ کتنے چھپتے تھے اور ابھی کتنے چھپ رہے ہیں. اور اس وقت نہ یہ فائنینشیل کرائسس تھی, نہ یہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے تھے. اچھا سر, آپ یہ بتائیں نا کہ آپ تنقید تو کر لیں گے حکومت پہ, بٹ یہ تو بات بیرسٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ کل کو اگر کہیں آپ کی حکومت آ گئی تو آپ بھی یہی کریں گے. نہیں, میرے خیال میں تو 2 بار پیکا ایکٹ لگتا ہے. ایک وہ 2 ایڈز پہ, وہ جو شہباز شریف نے فالس ڈسپشن کی ہوئی ہے, جو اپنی تصویر لگا کے, اور صرف پیکا ایکٹ نہیں لگتا, شاید کوئی اور ایکٹ بھی لگتا ہے, کیونکہ اس میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ شہباز شریف کی اتنی بڑی تصویر تھی. آئی ڈونٹ نو وہ کیا سگنل دینا چاہ رہے تھے. یہ آپ کو پھر دوسری بار کل ہوا. اب یہ جو 60 پیج کا سپلیمنٹ ہے, اتنی پرفارمنس کے بعد ضرورت کیا ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ پتہ نہیں, یہ ابھی ہنڈریڈز آف ملین, اگر بلینز میں نہیں ہنڈریڈز آف ملینز آف روپیز, یہ ٹیکس ریلیف ہمیں دے دیتے ہیں. آپ لوگ ڈر رہے ہیں, آپ لوگوں کو خوف یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت کی پرفارمنس اتنی اچھی ہے کہ آپ لوگوں کو, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کام کیسے جو ہے وہ ویری کوئکلی سر, آئی ہیو ٹو ریٹرن ٹو بیرسٹر. ہم نے صحت کارڈ جو ہے وہ کیا, مجھے کہا گیا کہ صحت کارڈ پرنٹ کریں, لوگوں کو صحت کارڈ دیں. ہم نے کسی کو آج تک صحت کارڈ نہیں دیا. آج تک ان کی نیندیں حرام ہیں. کیا مطلب فزیکل کارڈ ہم نے آج تک نہیں بانٹا. ہر کسی کو پتا ہے ان کا شناختی کارڈ صحت کارڈ ہے. پنجاب میں بھی وہ صحت کارڈ چل رہا ہے, اور جو وہ صحت کارڈ استعمال کرتا ہے, ان کے سیبوٹاج کرنے کے باوجود اس کو پتا ہے کہ یہ عمران خان نے دیا ہے, نہ کہیں عمران خان کی تصویر اس پہ. ذرا معاف کریے گا بیرسٹر صاحب, سوری, آج ذرا سوال آپ کی طرف ہی آ رہے ہیں. کیا کریں, حکومت میں آپ ہیں سر. وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کانفرنس کر رہے تھے, آپ لوگوں نے اسلام آباد میں ان سے 3 وینیوز جو ہیں ان کے انتظامیہ نے بند کروا دیے, لے لیے. سر اتنی سختی بالکل بھی نہیں. اتنے ڈر گئے آپ لوگ. عارفہ صاحبہ, میں اور آپ اور تیمور جھگڑا صاحب, ہم لوگ سارے لوگ جاتے ہیں, انٹرنیشنل کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں, یہاں پہ 2-3 بڑے ہوٹلز ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں, مختلف ہوٹلز میں مختلف ایونٹس ہو رہی ہوتی ہیں, ہم لوگ جاتے ہیں, ہم لوگ اٹینڈ کرتے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سراسر جو ہے ایک پروپیگنڈا ہے اور جھوٹ ہے جو حکومت کو الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ حکومت نے شاید یا انتظامیہ نے شاید جو ہے کوئی جگہ نہیں دی. اور آج دیکھیں کہ کتنا زبردست قسم کا وینیو, آج زبردست قسم کا وینیو بھی عباسی صاحب نے خود بتایا ہے. معاف کریے گا سر, عباسی صاحب گزشتہ روز ہمارے شو میں آئے تھے, انہوں نے خود کہا کہ 3 مختلف وینیوز انہوں نے بک کیے, اور تینوں مرتبہ وہ جو بھی اونرز تھے یا مینجمنٹ تھی, took them away from. دیکھیں, اونرز اور مینجمنٹ اگر ان کی آپس میں کوئی بات نہیں بن سکی اونرز کے ساتھ یا مینجمنٹ کے ساتھ, تو پھر یہ حکومت کو اوپر تو الزام عائد نہیں ہوتا. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, کہ یہ تھوڑا سا کم از کم اس حوالے سے بھی دیکھیں. حکومت نے تو یا انتظامیہ نے تو منع نہیں کیا کہ بھئی آپ یہ نہ دیں. آئے روز آپ دیکھتے ہیں سرینا میں, میریٹ میں, دیگر ہوٹلز میں جو ہے وہ کتنی ایونٹس ہو رہی ہوتی ہیں. کیا حکومت سب کو مانیٹر کرتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ کبھی ایسا نہیں ہے. تو سر عباسی صاحب, پھر شاید عباسی صاحب غلط کہہ رہے ہیں بقول. میرے خیال سے جو حکومت کو الزام عائد کیا جا رہا ہے وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے, یا انتظامیہ کو جو الزام عائد کیا جا رہا ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. اور آج دیکھیں کتنا ایک بڑا وینیو تھا, میں نے کچھ کلپس اس کے دیکھے ہیں, اور ان کو پھر وہ جگہ جو انہوں نے فائنل سلیکٹ کی اپنی, تو وہ وہاں پہ انہوں نے ایونٹ کیا. جو زیادہ تر صحافی برادری سے دوست تھے یا بھائی تھے یا بہنیں تھیں, وہ سارے وہاں پہ تھے. اور 2 دن کی یہ کانفرنس بتائی جا رہی ہے. آج تو مینلی فوکس یا مین جو تھا وہ جرنلسٹ کے حوالے سے تھا. بالکل صحیح.
جی جھگڑا صاحب، تو سر ویسے یہ بتائیں کہ حکومت جو بھی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، بٹ آپ لوگ کبھی احتجاج کرتے ہیں؟ اب آپ کانفرنس پہ آ گئے ہیں، سیمینارز کریں، واٹس یور اسٹریٹجی؟ مطلب کہ آپ نے تو حکومت کے خلاف کو محاذ کھڑا کرنا تھا نا، پارلیمنٹ میں آپ کچھ روک سکتے ہیں نا، پارلیمنٹ میں گفتگو کر سکتے ہیں نا، احتجاج آپ سے ٹھیک ہوتا ہے اور کانفرنس بھی ٹھیک نہیں ہوتی، لوگ کوئی نہیں تھے خاص آج؟ نہیں یہ ویسے بڑی آپ تھے؟ نہیں، میں آج ہماری کچھ اور میٹنگز تھی اور کل میں جو ہے وہ دیکھ لوں گا. کیا دیکھ لیں گے سر؟ میں دیکھ لوں گا پوٹینشلی. عارفہ صاحب آپ انوائٹ کر لیں ان کو کل کے لیے یا لگ تو یہی رہا ہے سر، مطلب کہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں بتا رہی ہوں ان کو کہ لوگ کم تھے آج وہاں. دیکھیں اگر اس بات پہ بات آ گئی ہے کہ ان کے اپنے ایکس پرائم منسٹر اپنے ایکس پرائم منسٹر جو ہیں وہ اور ساتھ محمود خان آچکزئی، جنہوں نے ان کے ساتھ ان کے ویلیوز کے مطابق 2014 میں ایک پرنسپل سٹینڈ لیا تھا، ان کو جگہ نہیں مل رہی. تو آپ سوچ لیں کہ یہ کہاں کی سٹیبلٹی ہے، یہ کہاں کی ڈیموکریسی ہے، یہ کہاں کا آئین ہے، یہ کہاں کا قانون ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہماری ڈپلومیٹک انکلیو میں کچھ میٹنگز تھی، میں اس لیے آپ کو جواب نہیں دے رہا تھا، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا کر لیں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ وکیل صاحب کون ہمارے پیچھے بھیج لیں. تو اس لیے کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب وکیل صاحب نے کیا آپ کو سٹاپ کرنا ہے ڈپلومیٹک انکلیو میں؟ مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس ملک میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. نہیں سر، بٹ آپ وکیل صاحب کے اوپر تو الزام نہ لگائے نا. میں نے سنا ہے وکیل صاحب از اے ویری پاورفل مین. ویسے وکیل صاحب بتائیں آپ کیبنٹ میں آ رہے ہیں کہ نہیں سر؟ آج بڑی خبریں لگی ہوئی تھی اخباروں میں. تیمور جھگڑا صاحب سے تو پوچھ لیں گے، آپ سے اچھی خبر تو سنیں. نہیں، میں بالکل اخباروں کے تھرو اور ٹی وی کے تھرو ہی میں نے دیکھا ہے. اب کل کی جو ہے وہ شنید ہے کہ کل تقریب ہے، اچھا بات ہے سر. کنفرم کر رہے ہیں آپ؟ کل شنید یہی ہے، ابھی 110% کنفرم تو نہیں ہے، لیکن شنید یہ ہے کہ کل تقریب ہے. تو سر 20 لوگ آ رہے ہیں یا 4-5 آ رہے ہیں؟ نہیں، یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے. وزیر اعظم صاحب نے جب آج شام میں رات میں واپس آنا ہے، جب وہ ملک لوٹیں گے تو پھر فائنل ڈیسیجن تب لیا جائے گا. لیکن ایکسپیکٹڈلی کہ 4-5 ہوں گے یا 20 ہوں گے، تقریباً یہ فیصلہ پی ایم صاحب کریں گے. اراؤنڈ جو میری اطلاعات ہیں وہ اراؤنڈ 10-12 کے قریب ہیں. اچھا چلیں سر، کیونکہ پچھلی دفعے بھی ڈیٹس وغیرہ تو عرفان صدیقی صاحب نے بھی دے دی تھی، اس کے بعد ہوا کچھ نہیں تھا، تو اس لیے سوچ لیں آپ نے اب ٹی وی پہ بات کہہ دی ہے. آئی تھنک وزیر اعظم صاحب چاہتے تھے کہ 1 سال پورا ہو پارلیمنٹ کا، جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اچھا. اور بیچ میں کیونکہ کچھ امپورٹنٹ وزٹس تھے، ان کے اپنے وزٹس بھی تھے، پاکستان میں بھی جو وزٹس تھے، تو وہ سارے الحمدللہ اچھی طریقے سے ریپ اپ ہو گئے ہیں. اور اب کیونکہ نیا پارلیمنٹری سال شروع ہونا ہے تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک چیک کیا گیا ہے تمام تر چیزوں کو. تیمور جھگڑا صاحب، سر جب ایک حکومت اپنی کابینہ بڑھا رہی ہو نا تو پھر اس کو کوئی فکر شکر نہیں ہے. آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کمزور حکومت ہے یا نہیں ہے. انہوں نے خود کہہ دیا، چونکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ سال وہ رہیں گے بھی کہ نہیں. نہیں یہ تو انہوں نے کہا، انہوں نے یہی کہا فیک نیوز پیکا ایسے نہ کہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ بیرسٹر صاحب نے لگ جائے پیکا کا بھی سامنا کر لیں گے اور بہت سی چیزیں. بٹ سر گورنمنٹ از کانفیڈنٹ. دیکھیے if they were not confident تو وہ کیبنٹ کو نہ ایکسپینڈ کریں. اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ پورے اسلام آباد میں شاید خاقان عباسی اور محمود آچکزئی کو بھی ابھی ایک کانفرنس ہال نہیں مل رہا. نہیں مل گیا نا سر، اب ایونچولی تو مل ہی گیا. یہ تو اتنی کانفیڈنس ہے جتنی کانفیڈنس محسن نقوی دکھا رہے تھے کہ پاکستان انڈیا سے وہ میچ جیت جائے گا. نہیں یہ اب نہیں تو سر وہ کانفیڈنس ان کا بڑا تھا، مس پلیس تھا، وہ دوسری بات ہے، بٹ کانفیڈنس تو تھا. چلیے تو یا کانفیڈنس نہیں تھا اور اگر کانفیڈنس تھا تو مس پلیس تھا، دونوں باتیں سچ ہو. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں سر، بٹ ان کو آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ لوگوں کی تو اپنی لڑائیاں اتنی چل رہی ہیں، آپ نے کیا حکومت کو تنگ کرنا ہے یا گھبرانا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری لڑائیاں کم ہونی چاہیے، لیکن وہ ہو جائیں گی. دوسری کانفیڈنس کا ثبوت دوں، عمران یا ان کا نہیں کس کے کانفیڈنس؟ نہیں کانفیڈنٹ ہم بہت ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. عمران خان کے آپ ٹرائلز لے لیں، اگر ان کے خیال میں عمران خان کے خلاف ثبوت بہت تھے، عمران خان کے اگینسٹ، تو یہ سارے اوپن ٹرائلز ہوتے. ان کا انسینٹیو تھا کہ اوپن ٹرائل کرتے ہیں.
عمران خان کی آواز نہ اٹھانے کے لیے انہوں نے سارے جیل ٹرائلز کرا دیے. اب وہ بھی برداشت نہیں ہو رہے. ہر ڈیٹ میں ان کی ٹرائل کی دیکھیے گیٹ اوے ود اٹ. آپ لوگ بھی تو کچھ کر ہی نہیں پاتے. گیٹ اوور ود واٹ؟ وہ کراتے ہی نہیں. گیٹ اوے ود اٹ. دے گیٹ اوے ود اٹ. میں یہ کہہ رہی ہوں اب ان کے ہاتھ میں بندوق, ان کے ہاتھ میں لاٹھی, ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ 26ویں ترمیم. اب ہر چیز سے پہلے سوچنا بھی پڑتا ہے کہ کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے, لیکن تو دے ول گیٹ اوے ود اٹ انٹل دے ڈونٹ گیٹ اوے ود اٹ.